کشف المحجوب کا حیران کن راز، ایک کتاب جو روحانی دنیا کو ہلا گئی۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی ایسی کتاب ہو جو نہ صرف ایک انسان کو بدلے بلکہ صدیوں بعد بھی کروڑوں دلوں کو بدلتی رہے؟ ایک ایسی تحریر جو عام لفظوں کی بجائے روشنی بن جائے اور ہر وہ قاری جو اسے پڑھے اپنی زندگی کو نئے زاویوں سے دیکھنے لگے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کشف المحجوب کی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی وہ کتاب جسے پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ گویا پردے ہٹ گئے اور حقیقت بالکل سامنے آ گئی۔ لیکن ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ ایسی نایاب ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ لاہور کا ابتدائی دور کا پس منظر۔ آج ہم جس لاہور کو جانتے ہیں وہ روشنیوں اور محافل اور علم و ادب کا مرکز ہے، لیکن 11ویں صدی میں حالات کچھ اور تھے۔ مذہبی طور پر لوگ منتشر تھے، ہندو اور بدھ مت کی روایات عام تھیں، مسلمان تعداد میں کم اور دینی شعور سے زیادہ دور۔ یہ وہ دور تھا جب لوگوں کے پاس علم تو تھا لیکن روحانیت کا ذائقہ، عبادتیں رسمیں بن چکی تھیں، مسجدیں موجود تھیں لیکن دلوں میں روشنی کم تھی۔ ایسے وقت میں حضرت داتا گنج بخش لاہور تشریف لائے اور نہ صرف لوگوں کے دلوں کو بدلا بلکہ ایک ایسی کتاب تصنیف کی جس نے آنے والی صدیوں کو بھی روشنی بخشی، اور وہ کتاب ہے کشف المحجوب۔ کشف المحجوب کے نام اور معنی۔ یہ نام خود ایک سمندر ہے۔ کشف کا مطلب ہے پردہ ہٹانا، محجوب یعنی جو چھپا ہوا ہو، یعنی یہ کتاب ان حقیقتوں سے پردہ اٹھاتی ہے جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتی ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر قاری اپنی روح کی اصل شکل دیکھ سکتا ہے۔ آپ کی کتاب کی اہمیت اور انفرادیت۔ یہ پہلی کتاب ہے جس نے تصوف کو اتنی منظم انداز میں پیش کیا۔ اس سے پہلے صوفیہ کی تعلیمات زیادہ تر زبانی روایات میں تھی، لیکن حضرت نے قلم کے ذریعے اس کو دنیا تک پہنچایا۔ علماء اور محققین مانتے ہیں کہ یہ تصوف کا پہلا انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ کی کتاب کے اہم مضامین اور اس کی تعلیمات۔ پہلا مضمین ہے اخلاص کی بنیاد۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عبادت کا اصل معیار دل سے ہے۔ اگر نماز ریاکاری کے لیے ہے تو وہ جسم کی ورزش ہے، اگر روزہ دکھاوے کے لیے ہے تو وہ محض بھوک ہے۔ اصل عبادت وہ ہے جس میں دل صرف اللہ کے لیے دھڑکے۔ دوسرا مضمون نفس کا جہاد۔ کشف المحجوب واضح کرتا ہے کہ سب سے بڑی جنگ تلوار سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے ہے۔ نفس بار بار انسان کو فریب دیتا ہے۔ حضرت نے اس کو قابو کرنے کے لیے صبر، شکر اور ذکر کو ہتھیار بنایا۔ علم اور عمل کا تعلق۔ علم کے بغیر عمل ایسا ہے جیسے دریا کے کنارے کھڑا پیاسا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک جاہل عمل کرنے والا ایک بے عمل عالم سے بہتر ہے، اور یہ پیغام آج کے دور میں خاص طور پر ضروری ہے کیونکہ ہم پڑھتے تو بہت ہیں لیکن عمل بہت کم۔ آپ کی کتاب کا اہم مضمون ہے محبت رسول۔ حضرت داتا گنج بخش بار بار تاکید کرتے ہیں کہ تصوف کا دروازہ صرف اور صرف عشق رسول سے ہی کھلتا ہے۔ جو دل حضور کی محبت سے خالی ہو وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے کتنا ہی زاہد کیوں نہ ہو۔ اولیاء کی پہچان۔ کتاب میں ایک اور راز کھولا گیا۔ ولی اللہ وہ نہیں جو کرامات دکھائے یا دولت جمع کرے، بلکہ ولی اللہ وہ ہے جو عاجزی میں ڈوبا ہو، اخلاق میں سب سے آگے ہو اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مگن رہے۔ کشف المحجوب اور آج کے لوگوں کی زندگی۔ دوستو، اب سوچئے یہ صدیوں پرانی کتاب آج ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ آج ہم جدید دور میں ہیں، موبائل، سوشل میڈیا، دنیاوی سہولتیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہمارے دلوں میں سکون ہے؟ ڈپریشن، بے چینی، حسد، مقابلہ بازی، یہ سب ہمارے اندر بڑھ چکے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جہاں کشف المحجوب کی
तालीमात हमें बचाती हैं। सुकून दौलत से नहीं, ज़िक्र इलाही से मिलता है। इज़्ज़त शोहरत से नहीं बल्कि आजिज़ी में है। कामयाबी दिखावे में नहीं बल्कि हकीकी कामयाबी इखलास में है। आपकी किताब का सबसे बड़ा राज, सबसे हैरान कुन हकीकत जो ये किताब बयान करती है वो ये है कि अल्लाह इंसान से दूर नहीं बल्कि बहुत ही करीब है। उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं। दिल को साफ करें, नफ्स को काबू करें और अल्लाह खुद अपने बंदे के दिल में जलवागर हो जाता है। आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। ज़रा तसव्वुर करें कि एक ताजर है जिसके पास सोने चांदी जगीरें सब कुछ है, लेकिन वो रात को करवटें बदलता रहता है, सुकून नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक फ़कीर जिसके पास कुछ नहीं मगर दिल में अल्लाह की याद मौजूद है, तिनका खा कर भी मुतमईन है। ये फ़र्क हमें कश्फुल मजूब समझाती है कि असल दौलत दौलत नहीं बल्कि अल्लाह का ज़िक्र और दिल का सुकून है। कश्फुल मजूब के लाहौर के ऊपर असरात। इस किताब ने लाहौर को तसव्वुफ़ का मरकज़ बनाया। सदियों से यह मदरसों, खानगाहों और मदारस में भी पढ़ाई जाती है। आज भी बर्रे सगीर में लाखों लोग इसको पढ़कर अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है जिसने कश्फुल मजूब को पढ़ा इसने अपनी हकीकत पहचान ली। कश्फुल मजूब से हासिल होने वाला सबक और पैगाम। कश्फुल मजूब हमें 4 बड़े सबक देती है। इबादत का मेयार इखलास है, दिखावा नहीं। सबसे बड़ी जंग नफ्स के खिलाफ है। मुहब्बत रसूल के बगैर तसव्वुफ़ मुमकिन नहीं। असल सुकून अल्लाह की याद में है, दुनिया की चीज़ों में नहीं। तो दोस्तों, ये थी कश्फुल मजूब। ये ऐसी किताब जिसने सदियों पहले भी दिलों को जगाया और आज भी दिलों को रोशनी देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ये दुआ ज़रूर लिखिएगा, या अल्लाह हमें भी इखलास और इश्क़ रसूल अता फरमा। अल्लाह हमें इस किताब की रोशनी पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।